बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 9 अक्टूबर है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अजीब व गरीब कॉन्फिडेंस का शिकार है। खुद एतमादी नज़र आती है। एंड आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई है गुज़श्ता 3-4 दिनों में, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ टेलीफोन पर बात हुई है। तहरीक इंसाफ के लोग ये क्लेम कर रहे हैं और उनके इनर सर्कल्स में इस वक्त इस बात का कॉन्फिडेंस है कि जो कुछ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में डी चौक पर 4, 5 और 6 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद वो एक बड़ा मामला जो है वो तय कर चुके हैं, वो अचीव कर चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं होंगे, उनको रिटेन करने की कोशिश नहीं की जाएगी और कम से कम 25 अक्टूबर तक कोई आईनी तरमीम लाने की अटैम्प्ट नहीं होने जा रही। ये वो कॉन्फिडेंस है जो तहरीक इंसाफ में नज़र आता है। ख़ास तौर पर वो इसकी बुनियाद बनाते हैं कि देखें किस तरीके से अली अमीन गंडापुर जो है वो पुरस्रार तरीके से गायब हुए इस्लामाबाद से। कुछ लोग जो है वो इस बात का इशारतन तज़किरा करते हैं कि उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं इस दौरान, और उसी की बुनियाद के ऊपर अली अमीन गंडापुर ने जो तकारीर की हैं 2 खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, कुछ इशारों किनायों में बात भी कर रहे हैं कि जो लोग हैं जो फैसला साज हैं वो अब डिफरेंटली जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं। ये एक तरफ स्टोरी चल रही है, ये पैरेलल स्टोरी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में इस वक्त सर्कुलेट हो रही है। लेकिन आई कैन टेल यू ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइवेटली हुकूमत के कुछ लोगों से बात करने के बाद और उनकी कुछ पब्लिकली गुफ्तगू सुनने के बाद, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से सबसे बड़ी खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, सीनियर प्यूने जज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के, और अगर आइन में कोई तब्दीली नहीं आती, छेड़छाड़ नहीं होती, तो 25 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर से वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस जो है वो बनने जा रहे हैं। उनका खौफ, जस्टिस मंसूर अली शाह का खौफ इस वक्त हुकूमत के सर चढ़कर बोलने लगा है और हुकूमत के लोग प्राइवेटली गुफ्तगू में ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा, फिर हल्के खुलेंगे, डब्बे खुलेंगे और नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक कोई नहीं बचेगा। इसी वजह से 17 से 25 अक्टूबर के दरमियान एक बहुत ही सीरियस अटेम्प्ट होने जा रही है आईनी तरमीम लाने के लिए। और आईनी तरमीम में इन दोनों चीज़ों का आपने सेपरेटली समझना है। एक है कि 26वीं आईनी तरमीम जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं और उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इत्तफाक करने के लिए तैयार नज़र आती है। तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसका जामिन, इसका गारंटर जो है वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा है, और अगर वो नहीं रहते तो ये हुकूमत सर्वाइव नहीं कर सकती। इस हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, जिस किस्म की है, इसकी साख, जिस तरह का 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, लामहला ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, इलेक्शन के मामलात खुलेंगे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मौजूदगी में ये सब कुछ नहीं हो सकता। और अब इस चीज़ की कन्फर्मेशन जो है वो हुकूमती सर्कल्स की तरफ से भी आना शुरू हो चुकी है कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं वही शायद ज़ामिन हैं। उनकी मौजूदगी हुकूमत के दवाम के लिए, हुकूमत के कायम रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर जस्टिस मंसूर अली शाह आ गए तो फिर मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा और मामला हुकूमत के फिर बहुत ही एक फेवरेबल किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। लिहाजा 17 से 25 के दरमियान एक बड़ी सीरियस अटेम्प्ट हुकूमत करने जा रही है और हुकूमत उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रिटेन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। वो अचीव कर पाएगी या नहीं, इस हवाले से एक ज़ाहिर है कि एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो हम इसी वीडियो में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेंगे। 17 से 25 के दरमियान हुकूमत ने अपने MNAs, अपने सेनेटर्स तमाम के तमाम को ये कह दिया है कि कोई भी शख्स दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कहीं नहीं जाएगा। किसी के घर में कोई मामला चल रहा है, कोई बीमार है, किसी की छुट्टियां हैं, किसी की शादियां हैं, सब कुछ पोस्टपोन कर दें। आपको हर सूरत में इस्लामाबाद रहना है, एक एक वोट अहम है और आईनी तरमीम लानी है। अब आईनी तरमीम जो है उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मौजूदगी और अदम मौजूदगी की लड़ाई है। जो अपोजिशन है उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसमें नहीं होने चाहिए, पर्सन स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए और काजी फ़ाइज़ ईसा को टेन्योर में एक्सटेंशन या उनकी जो है वो रिटेंशन, उनका रहना जो है वो यकीनी ना हो सके। हुकूमत की अटैम्प्ट ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रखना, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि हुकूमत की ये अटैम्प्ट है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। अच्छा, इंटरव्यू में कुछ और भी बड़ी अहम बातें की मैं आपके सामने रखूँगा, और फिर प्राइवेटली जो गुफ्तगू हो रही है इस वक्त मुख्तलिफ सर्कल्स में, और मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग जो इस तमाम चीज़ का नक्शा खींच रहे हैं वो बड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स में बात हो रही है। ख्वाजा
ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू किया है आसमा शराजी साहिबा ने, उसमें उन्होंने जो 4, 5, 6 अक्टूबर को हुआ, अली अमीन गंडापुर आए, इस तमाम मामले के ऊपर भी बात की है और कुछ चीज़ें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से की हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक तो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इंटरनेशनल लॉबीज़ के प्लांटेड हैं। फिर वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल करके दंगा किया गया, दूसरी तरफ कराची में चाइनीज़ पर हमला हुआ, तीसरी तरफ तालिबान के 2 हमलों में हमारे 12 फ़ौजी शहीद हुए। तो ये सिस्टर कंसर्न्स हैं। तो जो इस वक्त हमारे वज़ीर दिफ़ा हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि तहरीक इंसाफ और BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं। ये है वज़ीर दिफ़ा का इस मामले पर मौक़िफ़। और वो ये कहते हैं कि इन्होंने जलसे पर अपने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है। ये बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं होनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि जैसे ही ये स्टेटमेंट आई थी बैरिस्टर सैफ की, उस वक्त मैंने अपनी जो वीडियो की थी उसमें मैंने अभी इसका मामला खुला नहीं था, इसके ऊपर बहस शुरू नहीं हुई थी, इसके ऊपर बयानात आने शुरू नहीं हुए थे। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये द लीस्ट यू कैन से अबाउट दिस स्टेटमेंट, ये जो सुब्रमण्यम जयशंकर के हवाले से बैरिस्टर सैफ ने कही थी कि स्टूपिड स्टेटमेंट है। आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, बाद में आप कहेंगे आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, आप पूरी बात सुन लें। भाई पूरी बात या आधी बात, आप ये बात इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नज़ाकतों को समझते हुए, हमारी 76-77 साला तारीख़ को जहन में रखते हुए कोई भी सियासी जमात ये बात नहीं कह सकती, ये बात पॉपुलर नहीं है, ये बात पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है कि आप इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हवाले से क्या व्यू पॉइंट रखता है, हमारी पाकिस्तान की सियासी लड़ाई एक तरफ, यू कैन नॉट से दैट। तो ये जो बात की थी, तो अब देखें उसके बाद कितना उस बात का डैमेज जो है वो आपको होता हुआ नज़र आता है तहरीक इंसाफ को, कि बैरिस्टर साहब अब अपने बयान की तौजीहात पेश कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही थी, चाहे कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए चाहे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखी जाए, ये बिल्कुल भी किसी सूरत एक मुनासिब बात नहीं थी। तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त ये कोशिश चल रही है कि चीनी वज़ीर आज़म ना आए, तो हम इनको टेक ऑन करेंगे, इन तीनों को, तहरीक इंसाफ को, BLA को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और इन सब को एक ही लाठी से निमटेंगे। गंडापुर ने पहले अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया है, फिर मोनाल के रास्ते हरीपुर, और फिर रात गुजारकर पेशावर पहुंचा। उनका बयानिया सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद आया है। ये है मतम नज़र ख्वाजा आसिफ साहब का। और वो इस मामले पर ये जो बात कर रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो है उसको पोस्टपोन करवाना या उसको ना होने देना एजेंडा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मैं अपने पहले भी एक वीडियो में तस्करा कर रहा हूँ कि आई डू नॉट एग्री विद दैट। तहरीक इंसाफ का एजेंडा जो है या मकसद जो हमें समझ आती है इस तमाम मामले को देखकर, वो नज़र आता था कि आइनी तरामीम में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो शमूलियत है कि जो आइनी तरामीम है ये 25 अक्टूबर के बाद चली जाए, 25 अक्टूबर से पहले जो है आइनी तरामीम ना आए, ये वाहिद एजेंडा नज़र आता था। और अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर मकसद ये होता कि उन्होंने 4 अक्टूबर को यहाँ आकर डी चौक में ठहरना था, रहना था, धरना देना था और यहाँ पर एक उधम मचाना था कि 16-17 अक्टूबर तक वो यहाँ पर मौजूद होते, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती कि 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान की कॉल क्यों दी गई थी। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप जनूबी पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से, वेस्ट पंजाब से आप तमाम लोगों को कहें कि पहले आप डी चौक पहुँचें 4 तारीख को और 5 तारीख को आप मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुँचें। तो जो डी चौक की कॉल थी वो एक लिमिटेड जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उनको बुलाया गया था, और जो नॉर्थ में ख़ासतौर पर रावलपिंडी और उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को यहाँ बुलाया गया था, और उसके बाद 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान। तो ये बात जो है वो समझ नहीं आती। अलबत्ता ज़ाहिर है कि जो सियासतदान होते हैं उनका अपना मौक़िफ़ होता है, तो हुकूमत के जो वज़रा हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इसका मकसद जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इजलास को जो है वो पोस्टपोन करवाना था। बहरहाल इसके ऊपर सवाल होता है कि क्या ये सब कुछ खान साहब की। मैं आता हूँ उस बात के ऊपर, क्योंकि सबसे अहम जो बात है वो है आइनी तरामीम के हवाले से, जो इस वक्त डू और डाई, हम नहीं या तुम नहीं वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ हिंट दिए हैं कि तरमीम जो है वो आएगी तो सही, और उसमें मंसूर अली शाह साहब के हवाले से अगरचे वो खुलकर बात नहीं कर रहे, लेकिन एक खौफ है जिसका खदशे का इजहार जो है वो अब ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं। ये और बात है, ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो उस तरीके से ओपनली नहीं कह रहे, लेकिन जब आप उनकी गुफ्तगू और उसमें उनका मिनमिनाना या उनका हकलाना सुनते हैं तो आपको समझ आती है कि मामला जो है वो उससे कहीं बढ़कर है जितना बयान करने की कोशिश की जा रही है। और फिर प्राइवेटली मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो इस हवाले से अब खुलकर बात करते हुए नज़र आते हैं। सवाल हुआ क्या ये सब कुछ इमरान खान की मर्ज़ी से हुआ? ये जो गंडापुर साहब वाली एपिसोड है उस पर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि
عمران خان جو ہیں وہ ایک پالیسی کے تحت یہ سب کر رہے ہیں۔ عمران خان کو پتہ ہے کہ علی امین کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھیڑے چنگے رابطے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ بارش کے دن یہ چھتری کام آئے گی۔ یہ اسکرپٹ پاکستان میں تیار نہیں ہوا، عمران خان صہیونی لابی کا حصہ ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور انہوں نے گزشتہ 2 دنوں میں کہی ہے کہ عمران خان علی امین گنڈا پور کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اگر تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے اور عمران خان جس کو زیادہ تر پاکستانی اس وقت پولیٹیکلی ایسوسیٹ کرتے ہیں، اگر وہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو خواجہ آصف صاحب کو اس پر کیا ٹینشن ہے؟ ملک کا وزیر دفاع جو باس ہے پیپرز میں پاکستان کی تمام مسلح افواج کا، وہ شخص یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی افواج کے اداروں کے یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ اسی وجہ سے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی آکسیجن ہے ان کا کہ لڑائی ہو عمران خان کے اور اداروں کے درمیان، تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ان کے تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ اگر ان کے تعلقات بہتر ہو گئے تو ہم مائنس ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ملک کے وزیر دفاع جو ہیں بڑا کھل کر یہ کہتے ہیں کہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر شاید نہیں ہونے چاہیے، یا علی امین گنڈا پور کو استعمال کریں گے عمران خان ٹو مینڈ ہز ٹائز ود دی اسٹیبلشمنٹ۔ آگے آئینی ترامیم کے اوپر بات ہوتی ہے کہ عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم نہیں ہونے دینی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے آ رہے ہوں اسلام آباد، آپ شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دیکھیں آئینی ترامیم کی جنگ علیحدہ جنگ ہے، جنگ قرار دے رہے ہیں خواجہ آصف صاحب۔ پھر کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر علیحدہ جنگ ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، مثلاً دہشت گردی، یہ ایک نیشنل ایشو ہے، مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا یا کسی ایک کا ایشو نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ دہشت گردی کے ایشو پر ایک دن بھی بولے ہیں؟ 6-7 ہزار بندہ کون لے کر آیا ہے سوات میں؟ کس نے ان کو سیٹل کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے اب ہمارے گلے پڑ رہے ہیں۔ اس کے اوپر پھر معاملہ جو ہے وہ گفتگو ہونے شروع ہو جاتی ہے جنرل فیض کے حوالے سے، اور پھر یہ جو موجودہ دھرنا ہوا ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے، اس کے اوپر وہ کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ میرا اندازہ ہے کہ پرسوں ترسوں جو ہوا ہے، گنڈا پور جو فرار ہوئے ہیں، پھر کے پی اسمبلی میں نمودار ہوئے ہیں، وہ سارے کا سارا مسئلے میں پی ٹی آئی کو سیاسی ڈیمیج ہوا ہے، یعنی وہ بات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ ووٹر پارٹیوں کے رہے ہیں مگر مایوس ہو کر پولنگ سٹیشنوں میں نہیں گئے، یہاں جتنے بھی لوگ نظر آ رہے تھے وہ لیڈرز ڈھونڈ رہے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ پارلیمانی لیڈرز کو نہیں جانا چاہیے، وجہ بھی تو پتہ ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہ پھر کوشش کرے، دوبارہ اٹیمپٹ ہو اسلام آباد آنے کی۔ افغان بستیوں سے لوگ پیسے دے کر لائے گئے، سادہ کپڑوں میں پولیس والے تھے، ایمبولینسز، گاڑیاں، مشینری جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے لائی گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ دوبارہ میرے خیال میں ایسی کوشش کرنا مشکل ہوگی، یہ جو ڈی چوک آنے کی اٹیمپٹ ہے۔ پنجاب سے رسپانس آیا ہی نہیں ہے، پنجاب کے لیڈر تھے ہی نہیں، اگر کمپرومائز نہیں تو کم از کم مصلحتوں کا شکار ضرور ہیں۔ ان کی پنجاب کی لیڈرشپ نے کے پی میں پناہ لی ہوئی ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ تو بتائیں کہ پنجاب میں جو الیکٹڈ ایم این ایز ہیں ان کو کیوں خیبر پختونخوا میں پناہ لینا پڑ رہی ہے؟ آپ کی یہ جو حکومت ہے یہ کس قسم کا سرکس جو ہے وہ اس وقت کر رہی ہے پاکستان میں کہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، ایم این اے، سینیٹرز، وہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ اگر جا کر پناہ لینے پر مجبور ہیں، تو جب آپ وفاق اور وفاق کی اکائیوں کا کانسیپٹ ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک ڈیمیجنگ فیز ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے۔ بہرحال پنجاب سے رسپانس کی بات انہوں نے کی۔ آگے ان سے سوال ہوا کہ آئینی ترامیم رکوانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ مولانا کے بغیر بھی کر لیں گے، ڈو اور ڈائی کا معاملہ دونوں اطراف میں ہے، تحریک انصاف کے لیے بھی یہ ڈو اور ڈائی ہے اور کیا حکومت کے لیے بھی یہ ڈو اور ڈائی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کی بڑی سیاسی اہمیت ہے، لیکن انشاءاللہ ہم کر لیں گے۔ پچھلی مرتبہ جو اسکرپٹ تھا آئینی ترامیم کا وہ بہت لمبا تھا، ہم نے اس کو منیمائز کر لیا ہے۔ میرے خیال میں میڈیا میں کسی بھی وقت آ جائے گا وہ جو بھی اسکرپٹ ہے، اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شک کا بتاتا ہوں۔ شک پر آنے سے پہلے ایک بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ حکومت جو ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو رام کرنے کے لیے اس کے ڈرافٹ کو اب ٹرم کر لیا ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر مولانا فضل الرحمان کو وو کرنے کی، ان کو منانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس 17 سے 25 اکتوبر کے درمیان کی جانے والی اٹیمپٹ جو ہے وہ مان لیں، اور ان کو سوفن اپ کیا گیا ہے ان کی شرائط کے مطابق۔ لیکن حکومت کا جو مسودہ ہے اس میں آئی کین ٹیل یو آن آف انفارمیشن کہ قاضی فائز عیسیٰ رکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اس پر مانیں گے یا نہیں، یہ ایک سیپریٹ سوال ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے
بھی انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ بہرحال خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میڈیا میں کسی بھی وقت آ جائے گا وہ جو نیا مسودہ ہے، وہ جو بھی اسکرپٹ ہے، اور وہ اس میں ایک شک بتاتا ہوں، دنیا کی بیشتر جمہوریتوں میں ججوں کی اپوائنٹمنٹ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ پھر وہ انہوں نے اپنے 2008 میں اپنے گھر ایک میٹنگ کا حوالہ دیا جس میں اعتزاز احسن بھی تھے، فاروق نائک بھی تھے، ایک اور شخص بھی تھے، ایک سپریم کورٹ کے اس وقت کے جج بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس تمام معاملے کا حوالہ جو ہے وہ 2008 کا دیتے ہوئے بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس وقت پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ پچھتائیں گے، اور آج پچھتانے والی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے اس کو مرج کر لیا جائے، جوڈیشری اور پارلیمنٹ کی، اور پھر آنے والے وقتوں میں جو بھی پارلیمنٹ میں لوگ ہوں گے وہ ڈومینیٹ کریں گے، ان کی تعداد زیادہ ہوگی، اس میں اپوزیشن کے اور حکومت کے لوگ بھی ہوں گے، عدلیہ کے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ حکومتی مسودے میں ایک شک تو اب کنفرم ہو گیا، جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ پارلیمنٹ کے اختیار میں جانے کی جو شک ہے وہ اب آنے والے مسودے میں موجود ہے۔ پھر اس کے اوپر سوال ہوا کہ بلاول اور مولانا آن بورڈ ہیں ملٹری عدالتوں کے حوالے سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا خواجہ آصف سے کہ ڈیڈ لائن کیا ہے، کب تک یہ ترامیم ہو جائیں گی؟ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ ایک شک ہے، دوسری جو ہے 2-3 اور ہیں، بات کو وہ ٹالتے ہیں۔ ملٹری کورٹس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جن پر تنازع تھا، پیپلز پارٹی اور مولانا چاہتے ہیں کہ نہ ہو جن کے حوالے سے، تو اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے جوڈیشری کے متعلق آ رہی ہیں، یعنی کہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ تھا، آرٹیکل 8 سب سیکشن 3، اس میں ترمیم کا معاملہ میرے خیال ہے کہ 199 جو ہے آرٹیکل اور دیگر جو آرٹیکلز ہیں ان کو حکومت کا جو انیشل مسودہ آ رہا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، اس میں ٹرم آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ صرف جوڈیشری اسپیسیفک جو ہے وہ اب جوڈیشل پیکج وہ لانے کی منصوبہ بندی حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے۔ پھر مجھے سوال ہوتا ہے آئینی عدالت، کہتے ہیں جی اس حوالے سے یہ میثاق جمہوریت کا حصہ ہے، اگر پارلیمنٹ کے پاس پاور آ جاتی ہے تو کل کوئی بھی حکومت ہو اس کے پاس یہ سب کچھ ہوگا۔ مسئلہ یہی ہے، عمران خان کہتے ہیں، حامد خان کہتے ہیں کہ ایک بینچ بنا دیں سپریم کورٹ میں آئینی معاملات دیکھنے کا۔ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں آیا، فاروق چنائک نے کہا ہے کہ یہ جب ان سے سوال ہوا کہ منصور علی شاہ کا تو نوٹیفیکیشن نہیں آیا، فاروق چنائک نے کہا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن 25 تک آ جائے گا، تو اس پہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہاں آ جائے گا، اس میں کوئی رولا نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اور آئینی عدالت بن جائے گی، تو کہتے ہیں اگر آ جاتی ہے ترمیم تو بن جائے گی، اگر آئینی عدالت بینچ میں سے ہی بنائی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو گناہ بے لذت کرنے والی بات ہوگی نا، یعنی ان ترامیم سے حکومت اپنی ایک لذت کشید کرنا چاہتی ہے۔ آگے ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ جیسے یہ آئینی ترامیم لائی گئی ہیں، آپ مانتے ہیں کہ یہ طریقہ کار غلط تھا؟ بلاول نے کہا کہ پہلے جج صاحبان کے پاس گئے اور انہوں نے پریمپٹ کرتے ہوئے وہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ٹیک اپ کر لیا تھا اور فیصلہ دیا، اس پہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اس سلسلے میں بہت محتاط بات کروں گا، عدلیہ اس وقت بہت ایکٹیولی سیاست میں حصہ لے رہی ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ ماضی میں ان کا رویہ ایگزیکٹو کے ماتحت ہوتا تھا، ایگزیکٹو چاہے فوج تھی یا سویلین، اب وہ لیڈ کر رہے ہیں فور فرنٹ پر۔ آپ کو جو جوڈیشری نظر آتی ہے، باقی ادارے آپ کو 2-4 قدم پیچھے نظر آئیں گے۔ جوڈیشری نے اس وقت پاکستانی سیاست میں لیڈ رول لیا ہوا ہے، تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ تو اس کو ختم کرنا ہے اسی آئینی ترمیم کے ذریعے؟ کہتے ہیں جی، اور یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ لیڈ رول ختم کرنا ہے عدلیہ کا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کوئی اور جج بھی ہو سکتا ہے، جب خواجہ آصف سے پوچھا حکومت ذہنی طور پر تیار ہے؟ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل، یہ ایک لینڈ مارک ترمیم ہوگی۔ مجھے بتائیں نا، مجھے 2 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، انہیں ججوں کو 16 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں کیا میرے سے؟ میں تو قید بھی ہوتا ہوں، مجھے پکڑا بھی جاتا ہے، میرے گریبان پر بھی ہاتھ پڑتا ہے، میرے بیوی بچے پر بھی مقدمات ہوتے ہیں، وہ بھی قید ہوتے ہیں، ہمیں کون سے پلاٹ ملتے ہیں، کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ہماری، بجلی اور پانی کے بل ہم دیتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ عمران خان کے متعلق بات ہوئی کہ بات چیت کے دروازے بند ہیں، تو خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہمیں کون سا شوق ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کا معاملہ ملٹری کورٹس میں جا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی پاسبلٹی ہے، بالکل ہے، ٹرائل بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایک اور 9 مئی کرنے کی کوشش کی، سسٹم کو بریک ڈاؤن کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ پی ٹی آئی اب KPK تک محدود ہو گئی ہے۔ پھر سوال ہوا ان سے جو میرا خیال ہے کہ شاید سب سے امپورٹنٹ تھا، اور منصور علی شاہ کے حوالے سے خدشہ ہے کیا؟ حکومت کو جو پرابلم ہے منصور علی شاہ سے، اب وہ لڑائی جس نہج پر لا چکے ہیں اس کا اظہار کرتے ہوئے خواجہ آصف نظر آتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ رک کر اٹک کر منمنا کر ہکلا کر بات کر رہے تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک خوف ہے
جس کا سایہ اس وقت منڈلا رہا ہے مسلم لیگ نواز پر، جب سوال ہوتا ہے کہ اگر اکتوبر آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کا آڈٹ ہو سکتا ہے، آپ ہی نے کہا تھا کہ اگر عدلیہ کے اندر تبدیلیاں آ گئیں تو ابھی آنی ہے، ظاہر ہے کہ چیف جسٹس بدلنے ہیں، تو ابھی وہ خدشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے، وہ حلقے وغیرہ کھل سکتے ہیں۔ اس کے اوپر خواجہ آصف کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو با میں یہ انڈیکیشن، یعنی یہ میں نے I tried to write it down، اور خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں جو اس سوال کا جواب ہے منصور علی شاہ کے حوالے سے، اس میں وہ جس طریقے سے بولتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ حکومت کا اس وقت مائنڈ سیٹ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انڈیکیشن ہے جو ہے نا ہمیں ملی ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں نے اس وقت بھی کہا، اور میرا خیال ہے میری دعا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے اس وقت برپا ہے، یہ جو جنگ ہے اس نہج پر نہ پہنچے، اس پوائنٹ پر نہ پہنچے جہاں پر جو باتیں آپ کر رہی ہیں یا وہ جن خدشات کا میں اظہار کر رہا ہوں وہ ہو جائے۔ یہ ان سے پھر پوچھا گیا کہ کیا یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، تو انہوں نے کہا جی خدشہ بالکل یہی ہے کہ یہ اٹ کین گیٹ ویری بٹر، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک ایسی سپریم کورٹ آف پاکستان جس کو لیڈ کر رہے ہوں گے بطور چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ، حکومت کو یہ خوف لاحق ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کرے گی، اس کو کھولے گی، ڈبے کھلیں گے، حلقے کھلیں گے، ایک مرتبہ کھل گئے تو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں پھر تو نواز شریف سے لے کر نیچے تک ہمارے میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ تو یہ حکومت کے لیے بقا کی جنگ ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ ہو گیا، ایک ایسا سپریم کورٹ جس کو منصور علی شاہ لیڈ کر رہے ہوں گے موجودہ سٹرکچر میں، وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، لہٰذا جو پی ٹی آئی کا کانفیڈنس ہے کہ انہوں نے جن کو وہ کانٹا سمجھتے ہیں وہ کانٹا نکال لیا ہے، حکومت کی سائیڈ کی سٹوری یہ ہے کہ وہ کانٹا نکلا نہیں ہے۔ ایک سیریس اٹیمپٹ ہونی ہے، 17 سے 25 کے درمیان ہونی ہے، اور ایک طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چاہے ابھی بھی ظاہر ہے کہ ان کا آؤٹ لک تو یہی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ پولیٹیکلی الائنڈ نہیں ہے، لیکن جب آپ گفتگو سنتے ہیں حکومت کے لوگوں کی تو وہ نہ جانے کیوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ وہ ان کو گارنٹر قرار دے رہے ہیں، الفاظ کے ساتھ نہیں اپنے ایکشنز کے ساتھ، کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ الیکشن کھل جائے گا، آڈٹ ہو جائے گا، حلقے کھل جائیں گے، تحقیقات ہو جائیں گی۔ اگر منصور علی شاہ آ جاتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے وہ خوف جو اس وقت حکومت کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایس سی او تک معاملہ ٹھپ اور ٹھنڈا نظر آتا ہے، 17 سے 25 کے درمیان لگتا ہے کہ اصل سیاسی مارا ماری ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔